محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قربانی کے لیے صرف 5 دن باقی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا کہ اس ہفتے قربانی کے مسائل تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز، ذی الحج کے یہ شروع کے جو 10 دن ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں اور ان کی راتوں میں عبادت کرنے کے بے شمار فضائل بیان فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے دن میں جو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی سے میں یہ امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے یہ 10 دنوں کی۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ 9 ذی الحج کا جو دن ہے، 9 تاریخ، اس کے بھی بے شمار فضائل ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے، میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے، جو قربانی کرنے والا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کو چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر تو اپنے جانور کی قربانی تک وہ اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ لیکن اگر 40 دن پورے ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، تو ان کا کاٹنا ضروری ہے۔ یہ صرف ایک مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اس کا ہم نے اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کو 40 دن پورے ہو چکے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کو بال کاٹنا یہ ضروری ہے، اور اس کے باوجود اگر وہ نہ کاٹے تو گنہگار ہوگا۔ تو اس کے لیے یاد رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ اپنی جگہ پر ہمارے لیے بے شمار فضائل والا، لیکن وہیں پر اگر آپ کے زیر ناف کے بال یا اور دوسری جگہوں کے بال آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کو بالکل کاٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے یوم عرفہ کی فجر سے، 9 ذی الحج کی فجر سے تو 13 ذی الحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے وہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ تکبیر تشریق یاد ہونا چاہیے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحج کی عصر تک یہ تکبیر تشریق با آواز بلند پڑھی جائے گی۔ اس کو دل میں نہیں پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے بھائی؟ زور سے پڑھنا ہے، آواز نکال کے پڑھنا ہے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ گھر کی ہماری جو ماں بہنیں ہیں، گھر کی جو مستورات ہے، ان کے لیے بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو ان کو بھی جا کر ہم بتائے کہ جب وہ بھی نماز پڑھیں گی
9 ذی الحج کی فجر سے لے کر یوم عرفہ کی فجر سے تو 13 ذی الحج کی عصر تک ان کو بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا ضروری ہے، لیکن ان کے اور مردوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ مرد بآواز بلند پڑھیں گے اور ہمارے گھروں کی جو ماں بہنیں ہیں، جو مستورات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ کیسا پڑھیں گی؟ وہ آہستہ پڑھیں گی، آواز سے نہیں پڑھیں گی۔ آواز سے پڑھنے کا حکم کس کو ہے؟ مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتیں پڑھیں گی لیکن کیسا پڑھیں گی؟ آہستہ پڑھیں گی۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہو گئی ذی الحج کے تعلق سے۔ اب ہم لوگ آتے ہیں قربانی پر۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا ضروری ہے قربانی کس پر واجب ہے، کون ہے وہ جس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اس کے لیے ہماری شریعت اسلامیہ نے ایک نصاب طے کیا ہے۔ ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو اور جس پر صدقۃ الفطر واجب ہو، یعنی اگر صدقۃ الفطر کے بھی نصاب کو وہ پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب دیکھو، زکوٰۃ جس کے اوپر واجب ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، اور قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کا مسئلہ الگ ہے۔ جیسے صدقۃ الفطر کے بیان میں بھی میں نے بتایا تھا کہ صدقۃ الفطر اور قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، اس کے برابر بقدر اپنی ضروریات کے علاوہ اگر اس کے پاس میں اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، وہ اتنے نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور سامان تجارت اگر اس کے پاس میں اس نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ پھر اس کے پاس چاہے وہ اماؤنٹ کیش میں ہو، چاہے اس کے پاس میں وہ اماؤنٹ بینک بیلنس کی شکل میں ہو، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، فرض ہے۔ اب جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کے پاس 2 گھر ہے تو وہ 2 گھر زکوٰۃ کے مد میں شمار نہیں ہوں گے۔ اگر وہ 2 گھر اس نے رہنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس کے پاس 5 موٹر سائیکل ہے، 3-3 4-4 کاریں ہیں، کبھی یہ کار کبھی وہ کار استعمال کرتا ہے، تو اس کے وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کو زکوٰۃ کے مد میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ضروریات کی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے گھر کے اندر بہت سارے برتن ہیں نمونے کے، اور گھر میں جو ہے اس کے جو ہے ہر آسائش کا سامان ہے، تو یہ تمام چیزیں جس کو وہ استعمال کرتا ہے، چاہے اس کا لیپ ٹاپ ہو، چاہے اس کا کمپیوٹر ہو، اس کی موٹر سائیکلیں ہو، اس کی کاریں ہو، اس کے پاس 5-5 10-10 فلیٹ ہو، پھر بھی اس کے باوجود یہ ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب اس کی اپنی ضروریات کی چیزیں ہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، اس نے ایسی رکھا ہوا ہے گھر، وہ گھر سے کرایہ وصول کرتا ہے، تو گھر کا کرایہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ پیسوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوں گی، لیکن گھر کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے، زکوٰۃ اسی کے اوپر واجب ہوں گی، لیکن قربانی اور صدقۃ الفطر کا مسئلہ الگ ہے۔ قربانی اور صدقۃ الفطر میں آدمی کب صاحب نصاب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کا حساب کتاب کیا جائے اور وہ چیز 52.5 تولے چاندی کے قیمت کو پہنچتی ہے تو اس آدمی کے اوپر
صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے جو اس کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک اور موٹر سائیکل خریدا شو کے لیے، کہیں کوئی خاص جگہ پہ جانا ہے اس پر بیٹھنے کے لیے۔ اب وہ موٹر سائیکل کا حساب کیا جائے گا کہ یہ موٹر سائیکل کی اس کو ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ موٹر سائیکل 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو آج کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 20,000 روپیے ہوتی ہے، اگر اس کو پہنچتی ہے تو اب یہ آدمی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اس کے اوپر قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، ایک اور ایک گھر ہے جو کرائے سے دیا ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ کے مسئلے میں ہم نے سنا ہے کہ ایک سے زائد جو گھر تھا وہ گھر پہ زکوٰۃ فرض ہے کیا؟ ہاں، اس پہ کرائے کا جو پیسہ آ رہا ہے اس کو نصاب میں شامل کریں گے، لیکن اب جو قربانی کا مسئلہ ہے اس میں وہ گھر کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ گھر کی قیمت 52.5 تولے چاندی یعنی 20,000 روپیے کو پہنچتی ہے تو اب اس آدمی کے اوپر قربانی کرنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، کیونکہ بھائی تیرے کو ضرورت تو ایک گھر کی ہے، تیرے پاس اور دوسرا بھی کیا پڑا ہوا ہے؟ گھر پڑا ہوا ہے، تو تیرے اوپر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی، اس کے پاس گھر پہ ایک کمپیوٹر ہے جس پہ وہ اپنا کام کاج کرتا ہے، آفیشل ورک کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک اور لیپ ٹاپ خرید لیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ جو لیپ ٹاپ تو نے خریدا ہے، حالانکہ تیرا پورا کام کائے پہ چل رہا تھا؟ کمپیوٹر پہ چل رہا ہے، پھر بھی ایک لیپ ٹاپ ہے۔ اگر وہ لیپ ٹاپ کی قیمت 20,000 روپیے کو پہنچتی ہے تو یہ آدمی کون ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اس کے اوپر بھی قربانی کرنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کے پاس ایک سادہ موبائل ہے 400-500 روپیے کا، لیکن اس کے علاوہ ایک بھاری موبائل بھی ہے۔ جیسے آج کل کے ہمارے زمانے میں نوجوان قیمتی موبائل رکھتے ہیں، 20,000 کا موبائل، 30,000 کا موبائل، 40 اور 50,000 کے موبائل تو آج کے زمانے میں معمولی ہو چکے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی کے پاس 20,000 روپیے سے زیادہ مہنگے کا موبائل رہے گا تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ موبائل تو ضرورت کی چیز ہے، موبائل تو کائی کی چیز ہے بھائی؟ ضرورت کی چیز ہے، لیکن وہی ضرورت 500 روپیے کے موبائل میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ارے بھائی بولو نا، ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ وہی ضرورت اگر آپ کو ڈیجیٹل میں موبائل چاہیے 2,000 میں، 2,500 میں، 3,000 روپیے میں بھی اچھے سے اچھا اسکرین ٹچ موبائل بھی آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس 25,000، 30,000، 40,000 کا موبائل ہے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس کے لیے اب آپ کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ جب آپ 25,000 کا موبائل استعمال کر سکتے ہیں، آپ نصاب کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ نصاب 52.5 تولے جو چاندی کا ہوتا ہے وہ تو 20,000 روپیے پہ ہوتا ہے، اور آپ کا موبائل کتنے کا ہے بھائی؟ 25-30,000 کا ہے، تو آپ ایک 1,500 روپیے کی قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر تو آپ نصاب کو پہنچ چکے ہیں، قربانی آپ کے اوپر بھی واجب ہے۔ ضرورت سے زائد کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس میں ہے اور وہ نصاب کو پہنچتی ہے، آپ صاحب نصاب ہے، آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بولے یار میرے پاس تو 25,000 کا موبائل نہیں ہے، میرے پاس تو لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، میرے پاس میں تو بینک بیلنس بھی نہیں ہے، میرے پاس کیش بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے گھر کے سامان کو دیکھا جائے گا کہ گھر میں آپ جو برتنوں میں کھانا بناتے ہو، وہ برتنوں کے علاوہ آپ کے گھر میں سجاوٹ کے طور پہ
اب بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوئے ہیں، پیتل کے، تانبے کے، بڑی بڑی دیگ رکھی ہوئی ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ نے ہمارے گھروں کے اندر عموماً شادی بیاہ میں جہیز میں یہ چیزیں دی جاتی ہے، اور پرانے لوگوں کی وہ چیزیں ہیں اپنے گھروں میں کاپر کی اور پتہ نہیں دوسری اور کون کون سے جو ہے دھاتو کی چیزیں گھروں کے اندر ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو بیچنے کے لیے جائیں گے تو آج کے زمانے میں تانبا، پیتل وغیرہ اس کی قیمت 500 600 ایسی قیمتیں ہیں ان کی۔ اب اگر آپ نے شمار کیے کہ بھائی وہ جو بڑے بڑے برتن ہیں، وہ برتنوں کی قیمت اگر 20,000 روپئے سے زیادہ پہنچ رہی ہے تو بھی آپ کون ہیں؟ صاحب نصاب ہے۔ آپ کے اوپر قربانی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ اور اگر آپ شمار کریں گے ہمارے گھروں کے اندر آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں برتن نہیں ہے، کسی کے گھر کے اندر اور چیزیں نہیں ہیں، لیکن کسی کے گھر میں اگر ٹی وی ہے، ریفریجریٹر ہے، واشنگ مشین ہے، ان کا حساب کیا جائے گا۔ ٹی وی کتنے کی ہے، ریفریجریٹر کتنے کا ہے، واشنگ مشین کتنے کی ہے۔ اب سب کا حساب کرنے کے بعد اگر وہ پوروں کی قیمت 20,000 روپئے کو پہنچ رہی ہے تو آپ کون ہیں؟ ارے بھائی بولو نا، صاحب نصاب ہے۔ دیکھو یہ ہمارا 3.5 سال کا بچہ یہاں بیٹھے ہوا ہے مکتب کا، اس کو سمجھ میں آ گیا صاحب نصاب ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا میں وہ ویسا ہی منہ دیکھتے بیٹھے ہو، کیا بول رہے تھے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا بولے۔ ارے ایسا مت کرتے جاؤ، آپ لوگ بھی ذرا میں نے پوچھا نا تو جواب دیتے جاؤ تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں تمہارے سمجھ میں آ رہا بول کے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ فریج، وہ واشنگ مشین، وہ ٹی وی سب کو آپ نے کیلکولیٹ کیے اور وہ پوروں کی قیمت بھی اگر 20,000 روپئے کو پہنچ رہی ہے تو آپ کون ہیں بھائی؟ صاحب نصاب ہے۔ آپ کے اوپر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، آپ کو قربانی کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ضرورت سے زائد وہ سامان ہے۔ یہ ہے قربانی کا نصاب۔ تو قربانی کا نصاب الگ ہے اور زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، دونوں نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ میں یہ سب شمار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ میں آپ کا فریج، آپ کی ٹی وی، آپ کا لیپ ٹاپ، آپ کا کمپیوٹر، آپ کے گھر کے برتن، آپ کے پاس میں ایک گاڑی کی بجائے 4 گاڑیاں ہیں، زکوٰۃ کے نصاب میں وہ نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس ایک کار کی بجائے 2 کار ہے، 50 لاکھ کی بھی اگر آپ کار استعمال کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں ہوگی، آپ کے ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن قربانی کا نصاب الگ ہے۔ قربانی کے نصاب میں آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زائد جو چیزیں بھی ہیں ان کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا، اور اگر وہ چیزوں کی قیمت بھی 20,000 روپئے کو پہنچتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہے اور آپ کو قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ہر آدمی وہ اپنا خود کا کیلکولیشن کرے گا کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ ہمارے زمانے میں ایک ماحول ایسا بن چکا ہے، گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کمانے والے ہیں، چاروں کا کاروبار ہے، پھر ابا الگ سے کماتے ہیں، وہ ایک ملا لیے تو 5 لوگ ہیں۔ اب گھر میں 5 لوگ کمانے والے ہیں، 5 لوگ صاحب نصاب ہے، اور ہم نے ایک بکرا لائے اور ذبح کر دیے۔ ہمارے یہاں پہ عموماً ماحول ایسا بنا ہوا ہے، ایک بکرا لا کے ذبح کر دیے۔ بولے پچھلے سال کس کے نام سے قربانی دیے تھے؟ دادا کے نام سے۔ اچھا دادا کہاں پر ہے؟ وہ قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں، تو پچھلے سال دادا کے نام سے دیے تھے، اب اس سال کس کے نام سے دینا ہے؟ دادی کے نام سے دینا ہے۔ دادی کہاں پہ ہے؟ وہ بھی قبرستان میں آرام فرما رہی ہے۔ ارے بھائی قربانی وہ جو مردے ہیں جن کا انتقال ہو گیا ان کا حق بعد میں آئے گا، پہلے یہ جو زندے ہیں قربانی کس پہ واجب ہے؟ زندوں کے اوپر واجب ہے۔ اب ایک بکرا لا کے، گھر میں 5 جن کمانے والے ہیں اور ایک بکرا وہ بھی مردوں کے نام پہ ذبح کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قربانی ادا کر دی، آپ کی قربانی نہیں ادا ہوئی۔
جب آپ کے گھر میں 5 جن کمانے والے ہیں تو 5 کے اوپر قربانی واجب ہے، 5 کو قربانی کرنا پڑے گی، اس کے بعد آپ کی قربانی ادا ہوگی۔ ایک جانور ذبح کرنے سے بالکل حق ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی ایک دوسری صورت ہے، آپ نے ایک بڑا جانور لے کے آ گئے، اور بڑا جانور لانے کے بعد اب اس بڑے جانور میں اگر آپ نے 7 حصے کیے، جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں ایک بڑا جانور ذبح کر کے اس میں 7 حصے کیے تھے، یہ کس کی سنت ہے بھائی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بڑے جانور میں آپ کتنے حصے کر سکتے ہیں؟ 7 حصے آپ کر سکتے ہیں بڑے جانور کے اندر۔ اب آپ نے بڑا جانور لا لیے، بڑے جانور میں اب آپ کے گھر میں 5 کمانے والے ہیں، 4 بھائی اور 1 والد صاحب، اس میں 5 حصے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو 2 حصے بچے ہیں وہ 2 حصے آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اب بولے بھائی 2 حصے بچ گئے، ایک دادا کے نام پہ ایک دادی کے نام پہ، لیکن یاد رکھو اگر گھر کے اندر آپ کی والدہ، ان کے پاس میں سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اور وہ سب ملا کے 20,000 روپے کو پہنچتا ہے، تو پھر آپ کی والدہ پر بھی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ آپ کی اپنی بیوی، اس کے پاس بھی جو سونا ہے، چاندی ہے اور کیش ہے، ان سب کا آپ نے کیلکولیشن کیے اور وہ بھی ملا کر اگر 20,000 روپے کو پہنچتا ہے تو آپ کے بیوی پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب تو قربانی کے ممبر اور بڑھ گئے آپ کے گھر میں، اور آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک جانور ذبح کریں گے اور وہ ایک جانور ذبح کرنے کے بعد پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ ایسا قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، گھر میں جتنے بالغ ہیں سب کے اوپر نماز فرض ہے، اور گھر کا ایک ممبر اگر وہ یہ کہے، بولے یار باہر بارش بہت ہو رہی، دیکھ رہے، بولے منڈی نکال کے ذرا باہر بارش ہو رہی کیا؟ بیٹے نے بولا ابا بہت بارش ہو رہی، ٹھیک ہے، بولے باقی کے لوگ رکو، میں سب کی طرف سے عشاء کی نماز پڑھ کے آ جاتا۔ ارے بھائی بولو نا، نماز ادا ہوں گی کیا؟ نہیں ادا ہوگی۔ سحری کے وقت میں سردی ہو رہی ہے شدت کی، ابا نے بولے بیٹے بہت تھک ہار کے کام پہ سے آئے ہوئے ہیں، بولے بیٹو تم سب کمبل اوڑھ کے آرام سے سو جاؤ، تم کو سحری میں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا تمہارے سب کی طرف سے آج روزہ رکھنے والا ہوں، تو مجھے بتائیے پورے گھر کی طرف سے روزہ ادا ہو جائے گا؟ ارے بھائی ہوگا کیا؟ نہیں ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے اور پورے گاؤں والوں نے اس کے پاس میں لسٹ دی ہے، بھائی تو حج کے لیے جا رہا نا تو پورے گاؤں کی طرف سے حج ادا کر کے آ جا، یہ اپنے سرپنچ صاحب ہے، یہ اپنے گرام سیوک ہے، یہ اپنے فلانے صاحب ہے، یہ پنچایت سمیتی کے ممبر ہے، یہ اپنے گاؤں کے فلانے پہچانت والے ہیں۔ اب اس کو گاؤں کے 350-400 لوگوں کی لسٹ دے دیے، اب یہ اکیلا مکہ مکرمہ جا کر پورے گاؤں کی طرف سے حج ادا کر کے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہر جو شریعت کا حکم ہے، اس کے احکام ہے، وہ انفرادی طور پر آپ کے اوپر واجب ہے یا آپ کے اوپر فرض ہے۔ نماز آپ کو ادا کرنا پڑے گی، تبھی جا کر نماز ادا ہوں گی، دوسرے کے ادا کرنے سے نہیں ہوں گی۔ آپ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، آپ کا حج آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قربانی جس کے اوپر واجب ہے اس کی قربانی اسی کو ادا کرنا پڑے گی، تب جا کر آپ کی قربانی کیا ہوگی بھائی؟ ادا ہو جائے گی۔ خالی گھر میں اپنا ایک بوکڑ لے کے آ گئے 3.5-4 مہینے کا، اس کو ذبح کر دیے، تو بتاؤ مجھے
پورے گھر کی طرف سے قربانی ادا ہوں گی؟ نہیں ادا ہوں گی۔ جب گھر میں 5 جن کمانے والے ہیں، گھر کی مستورات کے پاس میں سونا چاندی زیورات ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کو قربانی کرنا ہی پڑے گی۔ اور فضیلت بیان کی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ، جب تیرے قربانی کا جانور ذبح ہو تو وہاں پہ موجود رہے، تیرے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی تیری مغفرت فرما دیں گے۔ یعنی جو آدمی قربانی کرتا ہے، فضیلت دیکھو، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، جانور کے بدن پر جو بال ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تم کو عطا کی جائے گی۔ اب مجھے آپ بتاؤ، دنیا کے اندر ایسا کون سا کمپیوٹر اور کیلکولیٹر بن گیا ہوگا جو ایک جانور کے بدن کے اوپر کے بال شمار کر سکے؟ وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے کیا بھائی؟ نہیں گن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے قربانی کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ ہر مسلمان نے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ اور کیوں ہے قربانی؟ آج کل ہمارے بہت سارے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ٹی ویوں کے اوپر ڈیبیٹ چلاتے ہیں، نیوز پیپرز کے اندر مسلمانوں کے خلاف آرٹیکل لکھتے ہیں، بولے یہ مسلمان بے رحم ہے جو قربانی کے نام پر معصوم جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ بولنے والے ایک نمبر کے دوغلے اور مکار ہے۔ ارے مسلمان قربانی اس لیے کرتا ہے، قربانی اس لیے واجب ہے، قربانی کا مجھے آپ بتاؤ، کیا گوشت، کیا چمڑا اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ پھر کون کھاتا ہے قربانی؟ ہم ہی کھاتے ہیں۔ قربانی اس لیے ہے، تمہارے اطراف میں جو غریب، جو محتاج، جو مسکین، سالوں سے جنہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا ہے، جن کی کیپیسٹی نہیں ہے گوشت خرید کے کھانے کی، قربانی کے موقع پر ویسے غریب اور ویسے فقیر بھی پیٹ بھر کر گوشت کھا سکے، اس لیے قربانی واجب ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے اس کو حکم دیا کہ تو قربانی کر، اور ایسے غریب اور محتاج جو بیچارے گوشت نہیں خرید سکتے ان کے درمیان میں بھی گوشت کو لے جا کر تقسیم کر، تاکہ ان غریبوں کے گھروں پر بھی چولہا جلے۔ قربانی غریبوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ مکار جو مسلمانوں کے قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ خود بڑی بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں گوشت کی۔ ارے تم تو بیوپاری ہے، تم کو اس وقت رحم نہیں آتا جس وقت میں تم جس کو ماں کہتے ہو وہ لاکھوں کی تعداد میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بل بلا کے مر رہی ہے، اس کو ایسا JCB سے اٹھا اٹھا کے کچرے کے اندر پھینکنا پڑ رہا ہے۔ یہ دوغلے مکار لوگ ہیں، یہ خود بڑے بڑے بزنس مین اور تاجر ہے، لیکن الزام کس کے اوپر لگاتے ہیں؟ مسلمانوں پر۔ حالانکہ مسلمان جو قربانی کرتا ہے وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ ہمدردی کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھو قربانی کے موقع پر غریب سے غریب کے گھر میں گوشت پہنچتا ہے، اور اسی لیے حکم دیا کہ قربانی کا جو جانور تم ذبح کرو گے اس میں کتنے حصے کرنا پڑیں گے بھائی؟ اس میں 7 حصے تو بڑے جانور میں ہوں گے، لیکن جو اپنا ایک حصہ رہے گا یا چھوٹا جانور، اس میں ہم 3 حصے کریں گے۔ ایک اپنے گھر کے لیے
تاکہ گھر کے لوگ بھی پیٹ بھر کے گوشت کھا سکے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے تاکہ رشتہ داروں میں پیار محبت، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہدیہ لیا دیا کرو، ایک دوسرے کے گھروں میں ہدیہ آئے گا جائے گا، ارے پیار محبت بڑھیں گی اس سے، پڑوس والوں کے گھر میں، اور ایک حصہ ان غریبوں کے لیے، ان فقیروں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے جو بیچارے سالوں سے گوشت نہیں کھائے ہوئے ہیں، ایک حصہ ان کے لیے نکالو۔ تو اس کے لیے قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے واجب کیا تاکہ اس کے ذریعے سے سماج کے اندر، قوم کے اندر، معاشرے کے اندر غریبوں کے ساتھ حسن سلوک ہو سکے۔ کیا ہو سکے بھائی؟ اس کے لیے قربانی ہے۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اب آگے کا مسئلہ، قربانی آپ کس کس جانور کے اندر کر سکتے ہو؟ اب قربانی کے اندر ہماری شریعت کے اندر سب سے پہلے اونٹ، وہ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ کتنے سال کا بھائی؟ 5 سال کا اونٹ ہو، اونٹ وہ 5 سال سے کم کا نہیں رہے گا، اس کی عمر 5 سال ہونا چاہیے، یہ آپ نے کنفرم کر لینے کا۔ اور بیل، گائے اور بھینس، اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے۔ کتنے سال ہونا چاہیے؟ 2 سال ہونا چاہیے۔ بیل، گائے اور بھینس، اس کی عمر 2 سال ہونا چاہیے، یہ کنفرم کر کے لینے کا۔ بازار میں جب ہم لوگ قربانی کے لیے بیل یا گائے خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہوں وہ بیچنے والے جھوٹ بولتے ہیں، وہ آپ کو بولیں گے یہ 2 سال کا ہے، لیکن جب تک آپ کسی ایکسپرٹ اور کسی ماہر سے اس کے بارے میں نہ پوچھ لو، اس وقت تک آپ مت خریدو۔ گاؤں میں ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور مجھے بھی خود نہیں معلوم ہے، اس کی کچھ پہچان ہوتی ہے، اس کو اتنے دانت ہونا چاہیے، اس کے سینگ اتنے بڑے ہونا چاہیے، وہ سب دیکھ کے وہ ایکسپرٹ لوگ پہچان لیتے ہیں یہ کتنے سال کا ہے، 2 سال کا ہے۔ تو یہ بیل، گائے اور بھینس یہ کم سے کم 2 سال کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کا رہا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گائے کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے مہاراشٹر میں اس کے اوپر پابندی ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں آدھے سے زیادہ ریاستیں آج بھی ایسی ہے، وہاں پہ لوگ ذبح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ ہماری گورنمنٹ کے پابندی لگانے سے بدل جائے گا کیا بھائی؟ مسئلہ تو مسئلہ رہے گا نا، جو آج سے 1450 سال سے چلتے آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اور ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر ہمارے اسٹیٹ میں بھی کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو اس قانون کے اوپر سے پابندی ہٹا دے، تو مسئلہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ بھینس کے بارے میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں پہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اصل میں بھینس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا تحقیقات کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بھینس ہے، بھینس وہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ کس کی ایک قسم ہے بھائی؟ وہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر تحقیقات کریں گے تو پتا چلے گا کہ بھینس کوئی ایک الگ مخلوق نہیں ہے، بھینس کوئی ایک الگ جانور نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ گائے کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو دنیا میں الگ الگ ٹائپ کی گائے ملیں گی، کہیں پہ جرسی گائے ہے، اب وہ بھی گائے کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی بھینس وہ بھی گائے کی کیا ہے بھائی؟ ایک قسم ہے۔ تو شریعت کے اندر جب گائے کا تذکرہ آ گیا تو بھینس آٹومیٹیکلی ہمارے شریعت کے حکم کے اندر آ گئی۔ اس کے بعد میں بکرا ہے، شریعت کے اندر بکرا یا بکری وہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے۔ کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ 1 سال کا۔ اس کی بھی ہم تحقیقات کریں، یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس میں ہم بکرا خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اس نے بول دیا یہ 1 سال کا ہے تو 1 سال کا ہے، ایسا نہیں ہے۔
اس کی ہم تحقیقات کریں اور تحقیقات کرنے کے بعد اس کو خریدیں. لیکن دمبا جو ہوتا ہے جس کو ہم لوگ مینڈا کہتے ہیں، وہ اگر 1 سال سے چھوٹا بھی ہے لیکن ذرا کھاتا پیتا ہے اور لگ رہا ہے 1 سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی واجب ہے، اس کو آپ خرید سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ سارے احکام جیسا میں نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا تھا، آج میں نے آپ کو بتایا ہوں کہ قربانی واجب کس پر ہے، کن کن جانوروں پر ہے، اور یہ جو 10 ذی الحج ہے یعنی 1 سے لے کے 10 تک جس کو قرآن میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہا گیا، اس کی کیا فضیلت ہے وہ بھی میں نے شروع میں بتا دیا. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، یہ جو 10 دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دن میں جو آدمی روزہ رکھے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور یوم عرفہ کے روزے کی بھی وہی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ کی فجر یعنی 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحج کی عصر تک ہم کو تکبیر تشریق پڑھنا ہے. اور تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. مرد ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ بآواز بلند پڑھیں گے، اور ہماری ماں بہنیں گھروں میں وہ بھی پڑھیں گی لیکن کیسا پڑھیں گی؟ آہستہ پڑھیں گی. تو یہ ہمارا کام ہے ہم ان کو بھی بتائے کہ یہ ان کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ قربانی کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کے مائنڈ میں ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جس کے پاس میں میرا نمبر ہے وہ مجھے فون کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو میرا نمبر لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہوں.